السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے زباں فہمی نقش اول کی پہلی اشاعت کے موقع پر، پہلے ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے مروجہ طریقے سے ہٹ کے حرکت کی تھی، اور بڑا جی چاہ رہا ہے کہ آج وہ حرکت دہرائی جائے۔ باقی باتیں تو میں کہوں گا جو کہنے کی ہیں، جو کرنے کی ہیں۔ میں نے اس میں کچھ اس طرح شروع کیا تھا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے ایک نازک گھڑی پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں فقط 5 منٹ آپ کی سماع خراچی کروں گا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر لیجئے کہ کیونکہ اتنے لوگوں نے ہوا بھر دی ہے مجھ میں، میں غبارے کی طرح پھول گیا ہوں، تو میں 5 کی بجائے 10 منٹ لوں گا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ زباں فہمی کے بارے میں آپ سے جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، اس میں کتاب کی بات ہوئی، اس میں مضامین کی بات ہوئی، مختلف جہتوں کی بات ہوئی۔ میں مختصر یہ عرض کروں کہ زباں فہمی کا سفر لوگوں کے سامنے یہی ہے بظاہر کہ میرے دوست محمد عثمان جامعی کی تحریک سے روزنامہ ایکسپریس میں شروع ہوا 2015 میں، مگر یہ میں پہلے بھی انکشاف کر چکا ہوں اور میری کتاب میں بھی ہے کہ یہ سفر اصل میں باقاعدہ سفر تھا۔ اس سے پہلے میں نے بچوں کے رسالے پھول اور بچوں اور نوجوانوں کے رسالے آنکھ بچولی میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ بوجود جاری نہ رہ سکا۔ اس کی تفصیل یہاں پہ غیر ضروری ہے۔ پھر یہ ہوا کہ شدہ میں چونکہ صحافت میں رہا آزاد فریلانس، اور میں نے پیشہ ورانہ ملازمت ایک ہی کی ہے صحافت میں، لائیو روشن نیوز ایجنسی کا چیف ایڈیٹر 2014 میں بنا، جو پاکستان کی پہلی اور واحد ڈیجیٹل نیوز ایجنسی ہے۔ 2018 تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو میرا کام اردو اور انگلش دونوں صحافت میں، دونوں زبانوں کی صحافت میں ازادار ہو رہا۔ تو میں نے جب کام شروع کیا تھا تو موضوعات کے بڑے تنوع سے میں لکھتا تھا، اور اب میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا پچھلے کئی سال سے۔ اب ہوا یہ کہ میں نے 2009 میں غالباً عباس اطہر مرحوم کو ایک خط لکھا کہ میں زبان و بیان کی اصلاح کے موضوع پر مستقل کالم لکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے ایک نمونے کا کالم بھی انہیں بھیج دیا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ محمد عثمان جامعی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں نے ان کی فرمائش پہ کچھ مضامین لکھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ زبان و بیان کی اصلاح کے موضوع پر لکھیں۔ تو یوں 2015 میں ادب نگری کے عنوان سے ادبی صفحے پر مختصر کالموں کا آغاز ہوا زباں فہمی، جسے یاد کرنے والے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ مختصر تھا، بہت دلچسپ تھا۔ اب مفصل مضمون ہوتا ہے مقالے کی جیسا، اور اس میں بہت لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی تفصیل آپ لکھ دیتے ہیں، پڑھے گا کون؟ تو وہ مختصر وہ 49 کالم، اور پھر مفصل 11، یہ کل ملا کے 60، یعنی 49 × 11 یہ 60 کا انتخاب شائع ہوا زباں فہمی نقش اول کے عنوان سے۔ راولپنڈی میں ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے جونیئر شاعر، جن سے میں آج تک ملا نہیں ہوں، ہمارے واٹس ایپ گروپ بزم زباں فہمی کے بہت ہی سرگرم اور فعال رکن ہیں حافظ عبدالرحمن واصف۔ شاعر بہت اچھے ہیں، ذی علم آدمی ہیں، اردو اور پوٹوہاری کے محقق اور شاعر ہیں، اور کئی زبانیں جانتے ہیں۔ انہوں نے تحریک چلائی تھی، اس سے پہلے میں کوشش کر چکا تھا، ناکام رہا تھا۔ تو زباں فہمی نقش اول ان کے دوست کے ادارے کے زیر اہتمام راولپنڈی سے شائع ہوئی 2024 میں، 7 دسمبر کو اس کی تقریب ہوئی۔ اب اس کے بعد جو معاملات تھے وہ کچھ اس طرح ہوئے کہ مجھے اس کی دوسری اشاعت کے لیے کام کرنا پڑا، اور اس پہ بڑی بات ہوئی۔ لوگوں نے کہا جی نقش اول تو آ گیا، نقش دوم کب آئے گا، مزید انتخاب کب ہوگا؟ تو میں نے کہا نہیں، اس میں جو تصحیحات ضروری ہیں، اضافے ضروری ہیں، ترامیم ضروری ہیں، وہ پہلے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ لوگ بہت فرمائش کر رہے تھے کتاب نہیں ملی، ہمیں ملنی چاہیے۔ تو یہ سبب بنا میرا اس کتاب کو دوبارہ نئے سرے سے ترمیم، اضافے، تصحیح کے ساتھ شائع کرنے کا۔ اب کتاب یہاں موجود ہے، اور اس کی قیمت 800 روپے ہے، اور یہاں پہ رعایتی قیمت 500 روپے میں دستیاب ہے۔ زباں فہمی کے سلسلے میں
میں نے اب تک اس عنوان کے تحت روزنامہ ایکسپریس سنڈے میگزین میں 273 مضامین لکھے ہیں جو سارے شائع ہو چکے ہیں، اور درمیان میں ایک 2017 میں سخن شناسی کے عنوان سے میں نے 25 مضامین لکھے تھے۔ تو یہ کل ملا کے تعداد کم و بیش 300 ہے، اور جو منتشر ہیں مختلف ایکسپریس میں بھی اور اب جرائد میں بھی، انہیں شامل کر لیں تو یہ تعداد 350 ہے۔ انگلش اور اردو میں میری تحریروں کی تعداد 850 کے لگ بھگ ہے، جس میں میری شاعری بھی شامل ہے، جس میں میرا ہائیکو مجموعہ کلام شامل نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور انگلش میں میں نے بے تحاشا لکھا مگر اب نہیں لکھ رہا، اور میری تحریریں آن لائن بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ سارے معاملات اب میں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے، میں اب زبان و ادب سے ہٹ کے اور اردو زبان و ادب سے ہٹ کے بہت کم کچھ لکھتا ہوں۔ یہ کتاب کی بات ہوئی، اس میں مختلف جہتیں ہیں۔ انشاءاللہ جب نقشِ عموم آئے گا آئندہ چند ماہ میں، شاید اس کی نوبت آئے، اللہ کرے وسائل ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کو ایسے موضوعات ملیں گے جیسے ہماری محترم، ہماری بزرگ، قدرے بزرگ اور میری تدریس کے شعبے کی سینئر ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ میں نے خد و خال یا خط و خال اس موضوع پہ لکھا، اور اس موضوع پر وہ پہلا تحقیقی مضمون ہے بحمداللہ۔ میں نے تش تش بام پر لکھا، جو میرے بزرگ اس سے پہلے لکھ چکے تھے اور بہت مشہور آدمی ہیں، مگر انہیں فارسی نہیں آتی اللہ کے فضل سے، تو وہ اس تک نہیں پہنچے تھے جو بات کرنے کی تھی، تو وہ میں نے وہ بھی لکھا۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات، وہ ایک تنوع تو ہے، مگر اس میں جو بڑا کام جو عام آدمی سے لے کے اور خاص آدمی، ادیب شاعر محقق کی دلچسپی کا ہے، وہ ہے زبانوں کا آپس میں تعلق۔ تو اردو اس خطے کی، اور جب ہم خطہ کہتے ہیں تو وہ خطہ ہے جو کبھی بر صغیر کہلاتا تھا، مگر اس کی صحیح اصطلاح بر عظیم ہے۔ زبانوں پہ ہمارے بر صغیر چڑھا ہوا ہے، تو صحیح اصطلاح اس کی بر عظیم ہے۔ تو بر عظیم پاک و ہند خطے کی اور پورے جنوبی ایشیا کی اور دنیا کی واحد زبان اردو ہے، جس کا بیک وقت براہ راست اور بالواسطہ تعلق دنیا کی کم و بیش 40 زبانوں سے ہے۔ یہاں لوگ سیاسی بنیاد پر لڑائے گئے، لسانی تعصب ابھارا گیا اور اب نئے سرے سے ابھارا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زبان کوئی بری نہیں ہوتی، اس لیے کہ زبان ہم ماں سے سیکھتے ہیں۔ ماں اگر ماں ہے تو ماں کوئی بری نہیں ہوتی۔ زبان